بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں السلام علیکم. کئی سالوں سے کئی مہینوں میں میں نے دوبارہ ذکر کیا کہ شنگھائی کوآپریشن کونسل کو جسے SCO کہتے ہیں اس کا کنٹرول لیں اور اس کو ہمارے جو موجودہ ہندوستان سے تعلقات ہے اور اوروں سے ہے اس کے ذریعے اس کو کنٹرول میں لے آئیں. اس میں آپ جانتے ہیں روس بھی ہے، چین بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے اور معاف کیجیے گا شری لنکا بھی ہے، بنگلہ دیش. اب انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب اپنے منہ کو یہ چھپاتے پھر رہے ہیں نقاب میں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمیں جانا چاہیے ہندوستان کی دعوت پہ SCO کونسل کی میٹنگ میں گوا میں جانا چاہیے. آپ کو کنٹرول بہت پہلے لینا چاہیے تھا، آپ نے نہیں لیا. یہ غلطی مت کریں، مت جائیں، کیونکہ آپ چین کو بھی ناراض کریں گے، روس کو بھی ناراض کریں گے. اور کچھ سوچ کے جائیں، کوئی وہاں اہم بات کریں، کوئی چیز ان سے نکالیں، کوئی ان کو دے. یہ اسے ایک پلیٹ فارم بنائیے اس معاملے کا حل کرنے کا. اور آپ نے میری بات نہیں مانی کئی سالوں سے، کئی وقت سے. میں وہاں 2014 سے آ کے میں نے بار بار کہا SCO کو ٹیک اوور کرے. یہ سب چیز کا آپ کا بعد میں الزام ہوگا. چلیے، خوشی تو مجھے ہوئی کہ متحدہ عرب امارات کے بادشاہ نے رحیم یار خان آئے ہیں. ان کا گھر ہے رحیم یار خان میں، بہت بڑا محل ہے اور یہ شیخ زاید کی خاص جگہ تھی جو انہوں نے اپنائی ہے. شکر الحمدللہ کہ یہ آئے، ہمارے لیے بہتر ہے، ملک کے لیے بہتر ہے، تو ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. اب آپ آئیے اس سے آگے. ڈالر آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی ہو رہا ہے ڈالر میں خصوصی طور پر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک سیاسی پارٹیاں یہاں جس قسم کے گفت و شنید میں مبتلا ہے، گالم گلوچ میں مبتلا ہے، یہ بڑھتے جائے گا اور برے حال ہوں گے پاکستان کے. تو جو یہ نہیں چاہتے ہیں ان کو بیٹھ کے کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، ورنہ یہ بہت معاملہ میرا خیال یہ ہے کہ برے راستوں کی طرف جا رہا ہے اور ہم کچھ اس پہ کر نہیں پائیں گے. اسپننگ اور ٹیکسٹائل مل ہمارے مدد مانگ رہے ہیں. ارے بھائی، آپ نے ہمیں پیسے کتنے دیے ہیں؟ آپ یہ تو پہلے بتائیے ہمیں کہ اتنے سالوں میں زر مبادلہ کے آپ بادشاہ بنے ہوئے ہیں. آپ نے پاکستان کی کیا ہر سال 2 سال 3 سال آپ مدد مانگتے رہتے ہیں، تو اس میں کیا خرابی کیا ہے؟ اور ہمیں بتائیے کم سے کم کہ یہ کیسی انڈسٹری ہے جو بار بار مدد کے قائل ہو جاتی ہے، بازار اوپر ہو یا نیچے ہو. اور ٹیکسٹائل مل کے مالکان پاکستان میں سارے بینکوں کو بھی خریدتے ہیں، ہر ایک چیز ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. پھر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا. اور آپ کو پھر یاد کرواتا ہوں کہ جو بزنس مینوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم اپنے ہر ایک چیز پاکستان سے لے جائیں گے، تو بہرحال تو آپ سوچیں کہ یہ حکومت چل کیسے رہی ہے؟ مس مینجمنٹ پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو پاکستان کے چاہنے والے ہیں وہ کس قسم کی حالات دیکھ رہے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں. ایک اہم بات ہے کہ بار بار لوگ یہ عدالتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. یا تو وہ بہت ہی طاقتور نظر آتے ہیں
یا ان کی کوئی بات نہیں مانتی ہے. آج اخبار میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے بعد ہائی کورٹ سندھ نے حکومت کو لا آفیسرز ویکنٹ پوسٹ پہ بات کی ہے. معاف کیجیے، سندھ ہائی کورٹ نہیں، ہائی کورٹ میں. یہ جو خاص ہر ایک جگہ خالی رکھی جاتی ہیں اور پھر جو مرضی آتی ہے حکومتیں کرتی ہیں، اس کو ختم کریں. آپ واضح طور پر آرڈر پاس کریں سیوموٹو کہ جتنے بھی عہدے ہیں پاکستان کے جو بھرنے ہوتے ہیں، ان کو اگر حکومتوں نے کنٹرول لینا حکومت کے بعد ان کو باقاعدگی سے وہاں آفیسروں کو پوسٹ نہیں کیا تو 3 ہفتے کے بعد سپریم کورٹ کے سامنے آ کے پیش کریں کہ کیوں نہیں کیا، اور اگر وہ آدمی نہیں مل رہے ہیں تو کیوں نہیں مل رہے ہیں. ان کی جواب پہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس پھر فیصلہ کریں کہ کیا یہ درست ہے پاکستان کے لیے. کبھی بھی ہمیں اپنے خاص عہدوں کو خالی ایسا رکھنا نہیں چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا قانون ہونا چاہیے. اگر بنا نہیں ہے تو بننا چاہیے، اور سپریم کورٹ ان قسم کی حرکتیں کرتی رہی ہیں تو انہیں باقاعدگی سے بات ہونی چاہیے اس موضوع پہ. اب رہا سوال کہ بجلی کم اس لیے ہے کہ آپ کی نیوکلیئر پلانٹس کی صحیح چل نہیں رہے ہیں یا فل پاور پہ نہیں چل رہے. کیوں نہیں چل رہے؟ کیوں نہیں ان کو صحیح طریقے سے رکھا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں؟ خاص طور پہ اٹامی حرکتوں سے تو ہم نے اپنے آپ کو کھڈے میں رکھا ہے، اور وہ کھل کے کیا بات نہیں کر رہے ہیں کہ کیا کوئی ارادہ ہے حکومتوں کا کہ اس کو بیچا جائے، گروی رکھا جائے، جیسے سب کچھ پاکستان میں رکھا جائے. یاد رکھنا، پبلک نے بہت ان کی وجہ سے مصیبتیں اٹھائی ہیں. خیال رکھنا، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں، یہ چاہے اچھی بات ہو یا بری بات ہو، لیکن اگر آپ نے اس کا خیال صحیح طرح نہیں رکھا تو اس کے مختلف نتائج برآمد ہوں گے. تو تفصیلات پہ نہیں جاتا ہوں. میری کوشش رہتی ہے آج کل بہت ہی مثبت باتیں ایک مختصر سے کی جائیں کہ مزید، اور وہ کہتے ہیں نا کہ آگ کو ہوا نہ دی جائے. لیکن جو کہنے کی باتیں ہیں، جیسے بجلی کم ہے کیونکہ نیوکلیر آؤٹیجز ہیں، بھئی آپ ہمیں لکھ کے بتائیں کہ آپ کو میں نے کہا تھا. آپ پورے ٹھٹے میں جب میں 2014 میں اقوام متحدہ سے آیا تھا کہ آپ ونڈ فارم بنائیں، آپ نے کیا کیا ہے اس کا؟ چند لوگوں کو آپ نے اجازتیں دے دی ہیں، ان کے فائدے ہو رہے ہیں. میں نے انڈیا ماڈل پہ کہا تھا کریں کہ ہر ایک چیز ایک پلیٹ فارم میں ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی وپٹا کو توڑے، بار بار کہتا ہوں ہر ایک صوبے کو اپنی کنٹرول دے وپٹا کی، اور پاور ڈسٹریبیوشن اور پانی ڈسٹریبیوشن یہ آگے چل کے دونوں بڑے اہم مسئلے بنیں گے. اس کے پہلے کہ ہم پھر اپنے آپ کو دلدل میں ڈالیں، خود دارا ان پہ آپ ایسی کوئی سسٹم نافذ کریں جس سے کوئی آٹومیٹک کمپیوٹرائزڈ سلسلہ چلے. یہ نہیں کہ کس کے کہنے پہ آج ادھر دے دو، آج ادھر دے دو، آج ادھر دے دو. نہیں، کوشش کرے سسٹم ہو، کوئی اسٹینڈنگ SOPs ہونی چاہیے. یہی چند باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. شکریہ.